امام حسین کے لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ٹھیک ہے کل چلے جائیں گے، ابھی میرا بزنس ہے، میرا کام ہے، کل چلے جاؤں گا، پرسوں چلے جاؤں گا، یہ کبھی نہیں سوچنا۔ جب موقع ملے، جس وقت موقع ملے، مخصوصی ہو یا مخصوصی نہ ہو، کربلا نہیں چھوڑنا۔ اس لیے کہ ایک دفعہ بھی اگر تم نے تھوڑا سا یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بعد میں چلا جاؤں گا، پھر جاتے ہی نہیں پھر بعد میں۔ اور کربلا کے لیے کہا گیا کہ ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا جب تک ادھر سے بلاوا نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے ہے، ظالمین بھی جا رہے کربلا، ان کے لیے نہیں ہے یہ۔ اسی لیے میں نے ایک جملہ بولا کہ ہر معصوم کی زیارت معرفت کے ساتھ ہو۔ حسین کے حق کو حق سمجھ کے اگر کوئی زیارت کو جا رہا تو پھر وہ فائدے، وہ بینیفٹ ہے۔ آپ کو معلوم اس کا ثواب کتنا ہے؟ اگر معرفت کے ساتھ آپ جائیں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ انٹر ہوئے حرم میں، ایک دفعہ انٹر ہوئے اور آپ نے جا کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، بس زری کو بوسہ دیا، طواف کیا، واپس آ گئے اور کچھ نہیں کیا، خالی جا کے معرفت یہ لفظ یاد رکھنا، جا کے زیارت کر کے واپس آئے تو ایسے واپس آتے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ واپس آئے، کوئی گناہ بھی نہیں رہتا۔ سوکھے جھاڑ پہ جیسے پتے نیچے گرتے نا، اس طرح سے سارے گناہ اللہ اسی وقت معاف کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے مولا حسین۔ اور مولا حسین کی زیارت کا جو کربلا مولا کی جو ذریعہ مبارک ہے، اللہ ہم کو جلد سے جلد نصیب کرے زیارت۔ ذریعہ کے ہر حصے میں ایک دعا ہے کہ یہاں کون سی دعا مانگو، اس کارنر پہ کہاں مانگو، یہاں کیا کرو، تحت خبا جا کے کیا مانگو، مولا کے پینتی جا کے کیا مانگو، مولا کے سرانے جب سینے کے پاس جا کے کیا مانگو۔ ویسے تو کربلا مولا میں آپ جاتے جو دعا مانگتے قبول ہوتی، میں یہ نہیں بولتا کہ یہاں پہ قبول ہوگی یہاں سے قبول نہیں ہوگی، وہ تو برکت کی جگہ ہے۔ وہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے ڈائریکٹ تمہاری آواز عرش الہی تک جاتی ہے۔ جو رکاوٹیں آج مثال کے طور پر میں گھر پہ مانگ رہا، گھر کے اندر مانگ رہا، میرے گھر پہ میرے گناہوں کی وجہ سے سر کے اوپر ایک چھت آ گئی پوری، کہ جس کی وجہ سے میری آواز، میں مثال دے رہا ہوں تو آواز اوپر جاری نہیں میرے گناہ کی وجہ سے، اس لیے کہ ہر انسان کے گناہ ہیں اور ہم گناہ کے لیے استغفار نہیں کرتے جتنی، اس لیے کہا کہ جب بھی دعا مانگو پہلے استغفار، پہلے سوری بولو، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ یہ معصومین کا طریقہ ہے جو دعا مانگنے کا۔ ہر امام کی دعا، ہر معصوم کی دعا میں آپ دیکھیں گے ہر معصوم نے دعا کا ایک سٹائل بتایا، ایک طریقہ بتایا، جبکہ معصوم کو ضرورت نہیں ہے کہ جس انداز سے معصومین نے دعائیں مانگی۔ آپ کے سامنے ایک ایون مولا حسین کی زیارت دعا جو آپ نے روز عرفہ پڑھی، اس میں کیا ہے؟ یا دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، یا دعائے مشلول پڑھتے ہیں آپ، یا چوتھے امام کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہر دعا میں پہلے اپنے آپ کو نیچے کیا، اس کو خالق مانا، اس کی تعریف کی، پھر گناہوں کی معافی مانگی، پھر اپنی حاجت کو پیش کیا۔ تو اسی طرح کہیں بھی جاؤ پہلے گناہوں کی معافی مانگو پھر دعا مانگو۔ لیکن کربلا کے لیے کہا گیا کہ عام طور پہ دنیا کے ہر حصے میں تم دعا مانگو، لیکن کربلا کی دعا ہے، وہاں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ڈائریکٹ عرش الہی پہ راستہ جا رہا۔ اور کربلا مولا میں وہ جگہ جو تحت خبا ہے، جو لیڈیز میں بھی ہے جینٹس میں بھی ہے، ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ تحت خبا نے وہ ٹوم کے نیچے والا حصہ، مولا کی جو ٹوم ہے وہ ٹوم کے نیچے والا حصہ، اس کو ڈیوائڈ کیا ایسا، لیڈیز میں آدھا ہے، جینٹس میں آدھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، آج سے 30-40 سال پہلے تو وہاں بے مسلح بنے ہوئے تھے، وہاں پہ 2 رکعت نماز کا 2 لاکھ رکعت کا ثواب ہے، 2 لاکھ رکعت کا ثواب، مولا کے سرانے نماز پڑھنا۔ وہ مولا کا سرانہ ہے، سر مبارک ہے وہاں پہ مولا کا۔ اور تو وہاں پہ اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو وہاں کی دعا تو کہا گیا کہ تمہاری زبان سے نکلے اور عرش الہی پہ جاتی ہے، صرف جاتی نہیں، واپس رحمت لے کر واپس آتی ہے تمہاری دعا ڈائریکٹ۔ اب انلیس کوئی ایسی تم دعا مانگ رہے، یا تم کوئی خدا نہ خاصا تم ایسا کوئی گناہ کرے ہوئے جس کی وجہ سے اللہ نے روک لیا، لیکن کربلا میں جا کے رکتا نہیں۔ کربلا میں جو مانگو گے وہ ملے گا، جو مانگ پھر، لیکن وہ کنڈیشن ضرور اپلائی ہوتے، جو آپ کے اوپر کنڈیشنز ہے۔ کوئی بھی دعا، کوئی عبادت ہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کوئی دعا کرو، اس کے اوپر ایک کنڈیشنز اپلائی ہوتے کہ تم کن کنڈیشنز کے تحت وہ دعا مانگ رہے۔ تم امام حسین کے پاس جا رہے، مثال کے طور پہ میں مسلسل پیٹ میں حرام بھر کے جا رہا ہوں وہاں پہ، حسین کا ہی جملہ ہے نا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، تو اگر میرے پاس حرام ہے، میں حرام کھا رہا اور پھر جا کے مانگ رہا، تو ہو سکتا وہاں پہ کوئی آبسٹیکلس آ جائے، ہو سکتا تمہاری دعا اس وقت ایکسیپٹ نہ ہو، یا پھر میں جس زبان سے دعا مانگ رہا میں کسی کو ہرٹ کر کے جا رہا وہاں پہ، کسی کے مال کو کھا کے جا رہا، کسی کا قرضہ لے کے جا رہا، کسی ماں باپ کو ہرٹ کر رہا، خالی ماں باپ کو ہرٹ کر کے جا رہا،
میں صبح شام ماں باپ کو کسی کے پریشر میں آگے کچھ بول رہا, پھر جا کے مولا حسین کو بول رہا کہ پلیز گیو می دس. امام حسین بولیں گے پہلے ماں کو راضی کر پھر میرے پاس آنا. یہ کنڈیشنز ہے. اگر ان کنڈیشنز کو چھوڑ کے تم کربلا جا رہے, اور ایک چیز یاد رکھو, ایک یہ مت بولو کہ یار ایک دفعہ تو ہو گئی نا زیارت, میں نے تو کر لی زیارت. نہیں, 24 آورز کا دعا مانگتے رہو, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین, پروردگار مجھے دنیا میں زیارت حسین نصیب ہو, وفی الآخرۃ لشفاعۃ الحسین. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے حسین ابن علی سے بڑا. ہر معصوم کا مقام اپنی جگہ پر, لیکن حسین حسین